میں نے بدر میں یہ بھی عرض کیا تھا کس نے کس وقت کیسی تقریر کی، جو زمانہ اس کو یاد رکھے گا۔ کہتے حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے خلاف ایک دفعہ دیوبند میں شورش ہو گئی تھی، تو مولانا حسین احمد مدنی نے دارالحدیث میں ایک تقریر کی، وہ حیران کن تقریر تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی تو ہر تقریر ہوگی، کیونکہ وہ تو خطیب العالم تھے، معجزاتی بیان ہوتا تھا، لیکن انجمن حمایت الاسلام کے زیر انتظام لاہور میں جو جلسہ تھا، جس میں حضرت مولانا انور شاہ نے ان سے لاؤڈ سپیکر لیا اور کہا کہ شاہ صاحب اس میدان کا شاہ سوار ہے، آج سے ان کو امیر الشریعت کہیں گے، اور میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور یہ آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ کوئی تقریر تھی جس نے انور شاہ کو مجبور کیا۔ مولانا مفتی محمود بہت بڑے پارلیمنٹرین تھے، ان جیسے خطیب کوئی نہیں میں نے دیکھا اپنے زمانے میں، لیکن ایک تقریر انہوں نے دیوبند کے سٹیج پر کی 79 میں 7 سالہ میں 25 لاکھ کے مجمع میں۔ اس تقریر سے لگ رہا تھا کہ آخری ہے، بس مزید یہ زندہ نہیں رہے گا، ایسی زبردست تقریر یہ تھی، فی البدی تقریر تھی بالکل۔ اس سے پہلے ابو الحسن علی کی تقریر ہوئی 1.5 گھنٹہ، اور مفتی محمود کی 20 منٹ کی تقریر نے پورے ہندوستان کے اندر ایک ولولہ اور ایک غوغا پیدا کیا۔ بالکل اندرا گاندھی بھی آ کے پیچھے گارڈ بھی بیٹھی تھی، کیونکہ وہ حضرت کو پارلیمنٹ لے جا رہی تھی۔ بہت زبردست تقریر کی تھی۔ اس کے بعد یہ حضرت کے واپس آ کے انتقال ہوا ہے۔ ہم نے بھی بہت تقریریں کی ہیں، اور جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، اور مجنون بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے۔ لیکن ایک تقریر مولوی نعیم کے ہاں ختم بخاری میں محقق الاسر سرفراز خان کے سامنے میری ہوئی، اور وہ اس طرح تھا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑے بزرگوں کی اولاد تھا سرگودے کا، اور طالب علموں کا اسٹوڈنٹس جمعیت طلباء اسلام کا بڑا تھا، لیکن وہ پھر بعض اعمال کی وجہ سے حضرت اقدس مفتی صاحب نے برطرف کیا تھا، اور اس نے مجھ سے پہلے یہ تقریر کی سرفراز خان کی موجودگی میں، پورا عالم بخاری کے ختم میں وہاں موجود تھا، اور یہ تقریر کی کہ مدرسوں کا نظام فیل ہے، اس سے انسان نہیں پیدا ہوتے، یہ کسی تحریک کو نہیں اٹھا سکتے، اور خانقاہی نظام لائی ہے، اس میں تمام کمالات ہے، یہ وہ ہے۔ تو جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا جمیل خان کو مفتی نظام الدین نے کہا کہ خبردار کہ کسی اور کی تقریر ہوئی اور میرا نام لیا کہ صرف اس کو بلاؤ، وہ اس کا صفایا کرے گی۔ تو میرا نام لیا گیا، میں نے کہا نہ بابا، اور بہت علماء ہیں، اور مجھے لڑانے کے لیے تم لوگوں نے پالا ہوا ہے، جہاں جھگڑا ہوا میرا نام دیتے ہو کہ یہ ٹھیک کرے گا۔ اور وہ حبیب اللہ مختار استاد محترم کا شیخ تھا، وہ آدمی شیخ کا بیٹا تھا، لیکن شیخ مانتا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محقق الاسر مولانا سرفراز خان ہمارے مسلک کے محسن تھے، اور امام اہل سنت اور فخر دیوبند تھے وہ، اور ترجمان احناف تھے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی درخواست کرتا ہوں، پھر میرے لیے کوئی بات رہی نہیں، میں نے تقریر شروع کی، اور میں نے تقریر مدارس اور طلباء علماء ان کے تفوق اور برتری پر تقریر کی کہ اصل دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے، اور زنادقہ اور ملاحدہ ان کے خلاف ہمیشہ ہرزہ سرائی کرتے، اور ان پہ کان نہ دھرا جائے، یہ دوسرے لوگوں کے اہل کار ہے،
جن کے کفر و الحاد کے سامنے صرف دینی مدارس رکاوٹ ہے، اور جس دن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس دن سے مدارس میدان جیت چکے ہیں۔ تمام علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، خطباء، مناظرین سب یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ یہ ناکام ہے وہ کسی اور کے چشمے سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں صحیح کر لے اور اپنی بصیرت پیدا کرے۔ وہ کسی لینن اور اسٹالن کے قول کا نمائندہ ہے، وہ محمد رسول اللہ کے طریق مستقیم سے کٹا ہوا ہٹا ہوا ہے۔ وہ جیسے موقع تھا اس وقت، جیسے حضرت اس مبارک مجلس میں حضرت شیخ کا انداز تھا، تو 15-20 منٹ کلام کیا، لیکن کلام ایسا کیا کہ مولوی سارے بے ہوش ہو گئے۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو میں نے مولوی نعیم کو بھی کہا تھا، اسلم شیخ پوری کو بھی اور جمیل خان کو بھی کہ مولانا حسن جان ڈھاکے سے واپس ہو گئے، دفتر کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ دفتر تو بند ہے، چابی میرے پاس ہے، تو میں جاؤں گا۔ تقریر کے بعد میں روانہ ہو گیا، چونکہ ان سے انتظامیہ سے اجازت لی تھی۔ تو میرے پیچھے مفتی نظام الدین اور مولوی یوسف کشمیری بھاگتے ہوئے آئے۔ یوسف کشمیری زندہ ہے، اس سے کسی دن پوچھو کہ وہ تقریر کیسے تھی تو آپ کو کہیں گے کہ بالکل معجزاتی تھی۔ تو نظام الدین بھاگتا ہوا رہا تھا، میں نے کہا نہیں میں نے مولوی نعیم سے اور سلم شیخوپوری سے اجازت لی ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تقریر وہ ہوئی جو شاید میرے زندگی میں اول و آخر ہوئی، اور جو اس نے الحاد بکھیرا تھا اس کو اس کے اوپر واپس کیا گیا، اور حق کی وہ وضاحت آپ نے کی جس سے آپ کی سے ہمیشہ توقع رہی۔ تو میں نے اس وقت قصد کیا تھا کہ میں آپ کے پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ تو نظام الدین آیا، مجھ فقیر کو پکڑا اور میرے پیشانی پہ چک لگا لیا۔ حالانکہ میں سکے بس ما سر سکے چیزیں بوسوں کا خنوا کا وخران لے اس سے پکا اس بار سے گڑبڑ زوڑ کنڈر۔ تو بیا نظام الدین یوسف کشمیری بھی راستے میں کہتے یار خدا کی قسم کیا بیان کر لیا آپ نے۔ میں نے کہا یار شیخ مولانا سرفراز خان اور مولانا عبدالحنان صاحب استاد بھی موجود تھے۔ ہاں استاد محترمہ تک جی خوانا اچھا پسند خبریں وہ کڑی رہی میں جیتے لاغا سے دی میں جیتا سخت تقریر بولے میں جیتا سر ما کیا سڑی سے غوی دے دیو بند غلط تھا دتل نو پکار دتا دلی کالج تتل پکار دے خدا رک کر سکتے میں دا زنادقہ و ملاحدہ و منیٹر دے۔ ایک تقریر یہ تھی، قدرت کو دیکھو۔ دوسری تقریر جب حبیب اللہ مختار شہید ہوا بلوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں نے تقریر کی۔ وہ ضرب مومن جس نے شاید اپنے ضرب کے اندر ایک ہی سچ بولا ہے، باقی وہ ضرب کذب ہے۔ اس نے شائع کیا ہے لفظ بلفظ، اور اس کا عنوان دیکھو کیا کیا لفظ لکھے میرے بارے میں۔ اور اس تقریر کا مجھے مکی صاحب نے، مکی یہ والا مکی نہیں جو مرا، اصل مکی محمد مکی حجازی، اس نے کہا کہ ہم نے یہاں اس پر فخر کیا اور آپ کے لیے دعائیں کی۔ علامہ خالد نے کہا تقریر ایسی ہوتی ہے، وہ تقریر ہے جس کو آدمی سنے یا پڑھے تو اس میں بھی ایمان جوش میں آ جائے۔ الحمدللہ۔ تو بعض تقریریں سربلند ہوتی ہے، وہ اللہ کے دین کی تائید میں ہوتی ہے، خداوند تعالیٰ اس میں شان ڈال لیتے۔ چلو